لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور القرآن کڈز دورہ قرآن میں آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ آج تیسرا پارہ شروع ہونے جا رہا ہے اور آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے اور تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا پیغام دینے جا رہا ہے. تو شروع کرتے ہیں. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سب پڑھیں گے دعائیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. تیسرا پارہ، تیسرے پارے میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ مکمل ہوگی اور ساتھ سورہ آل عمران شروع ہوگی. سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بقرہ کا مطلب ہے گائے، کیونکہ ہم نے گائے کا واقعہ پہلے پارے میں پڑھا تھا، یاد ہے نا آپ سب کو. اب سورہ آل عمران کا کیا مطلب ہے؟ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان. یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سورہ کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا. اس میں عمران کے خاندان کی بات ہوئی ہے. چلیں، تیسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے تو تیسرے پارے میں ایک بہت زبردست آیت ہے جسے کہتے ہیں آیت الکرسی. آیت الکرسی کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ آپ میں سے بہت سارے بچوں کو آیت الکرسی زبانی آتی ہوگی. آیت الکرسی کو نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، صبح اور شام کے اذکار میں پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی ایک آیت ہے، ایک لمبی آیت ہے. آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت کا مطلب ہے ایک سینٹنس، ایک جملہ، یعنی اللہ کا ایک سینٹنس ایک آیت کہلاتا ہے. قرآن کا ایک جملہ ایک آیت کہلاتا ہے. آیت الکرسی ایک آیت ہے، یعنی ایک جملہ ہے. اور اس آیت کو آپ کو پتہ ہے پورے قرآن کی ساری آیتوں کا سردار کہتے ہیں، یعنی سید الآیات کہتے ہیں. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کوالٹیز بتائی گئی ہیں. اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ ہے حی القیوم. حی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. یعنی باقی تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب نے ایک دن مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں سوائے اللہ کے. اللہ الحی ہے کیونکہ اللہ اس دنیا کو چلا رہا ہے اور وہ سب کا مالک ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ تب بھی موجود تھا جب اللہ نے پہلے انسان کو بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں کی قومیں آئیں ختم ہو گئیں، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ تب بھی موجود تھا، اللہ اب بھی موجود ہے اور اللہ ہمیشہ موجود رہے گا، قیامت تک موجود رہے گا. اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اس کے بعد القیوم. القیوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے قائم ہے، یعنی اللہ نے تمام کائنات کی ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے، ہر چیز کو قائم کیا ہوا ہے. سورج کو سنبھالا ہوا ہے، چاند، تارے، زمین، یہ سب اللہ نے تھامے ہوئے ہیں. پوری کائنات اللہ نے تھامی ہوئی ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ القیوم ہے، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو، آسمان کو، کائنات کو چلا رہا ہے۔ پھر آیت الکرسی میں ایک بڑی اہم بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی سوتے نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کو کبھی کوئی سستی ہوتی ہے، یعنی کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، کبھی بھی نہیں سوتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارا دھیان رکھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت، چاہے وہ دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، اللہ تعالیٰ ہر وقت پورا نظام چلائے ہوئے ہیں، ہر وقت ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت ہمیں سن رہا ہوتا ہے، اور صرف ہمیں نہیں سن رہا، یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پوری دنیا میں موجود انسان، جنات، پرندے، جانور، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، کتنی مخلوق ہے نا سمندر کے اندر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سمندر کے پانی میں کتنی پیاری پیاری مخلوق ہیں، تمام مچھلیاں ہیں، سب کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے۔ کتنا طاقت والا ہے نا اللہ۔ لیکن ان سب کو سنبھالنے کے باوجود اللہ کبھی نہیں تھکتا، نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو نیند آتی ہے؟ ہمیں تو نیند کی ضرورت ہوتی ہے نا، جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہمیں نیند بھی آتی ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے تو ہم سو بھی جاتے ہیں، اور جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہے کوئی جو یہ کہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، میں تو سوتا ہی نہیں ہوں، میں کبھی سویا ہی نہیں ہوں، یا مجھے کبھی تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی؟ نہیں ہے نا ایسا کوئی۔ ہمیں نیند کی ضرورت ہے، ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہے، ہم تھک بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو کبھی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آیت الکرسی میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو آج سے پہلے ہوا، اور وہ بھی جانتا ہے جو اب ہو رہا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو آگے ہوگا، یعنی جو کل ہوگا۔ یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تب بھی زندہ، قائم اور موجود تھا، اللہ آج بھی موجود ہے، اور آگے جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ علم اور کسی کے پاس تو نہیں ہے نا، ہم تو نہیں جانتے نا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کیا ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو یہ کہے کہ مجھے پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں، درخت پر کتنے پتے ہیں، زمین پر یا ریگستان میں کتنے ریت کے ذرے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے آسمان پر تارے گننے کی کوشش کی ہے؟ یا کبھی آپ نے کسی پارک میں گئے ہوں تو کسی درخت پر پتے گنے ہوں؟ چلیں کسی دن یہ کوشش کر کے دیکھیں کہ کسی پارک میں جائیں اور پارک میں جو موجود درخت ہیں ان کے پتے گننے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے نا کہ ایک ایک درخت پہ جا کے اس کے پتوں کو گننا، ہاں، لیکن اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جو گزرا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آنے والا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آیت الکرسی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ بہت عظمت والا ہے، وہ اکیلا دنیا کو چلا رہا ہے، وہ اکیلا لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور اکیلا دنیا کے حالات کو جانتا بھی ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں تھکتا، اور نہ اس کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آیت الکرسی کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنا ہے، صبح اٹھ کے اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔
اس کے بعد تیسرے پارے میں حضرت عزیر کا واقعہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ نہایت دلچسپ واقعہ ہے. حضرت عزیر ایک مرتبہ کسی گاؤں کے پاس سے گزرے جو خالی تھا، پرانا تھا اور ٹوٹا ہوا تھا. تو حضرت عزیر نے کہا کہ جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یعنی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا سے جب کوئی چلا جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ دوبارہ آخرت میں کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے وہیں سلا دیا اور 100 سال حضرت عزیر وہیں پر سوئے رہے. 100 سال کے بعد جب اللہ نے انہیں اٹھایا تو پوچھا کتنا عرصہ تم سوئے ہو؟ تو عزیر نے فرمایا کہ شاید 1 دن یا 2 دن. اور جب انہوں نے اپنے کھانے پینے کو دیکھا تو وہ کھانا بھی 100 سال کے بعد بھی بالکل ویسا کا ویسا ہی تھا جیسے وہ شروع میں تھا. پھر ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا جو کہ مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی وہیں ختم ہو گئی تھیں. اللہ نے ان ہڈیوں کو حکم دیا تو وہ ہڈیاں کھڑی ہو گئیں. پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا اور وہ بالکل صحیح سلامت وہی ویسا ہی گدھا بن گیا جیسا وہ 100 سال پہلے تھا. بولے سبحان اللہ. حضرت عزیر نے کہا کہ اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے. پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ بیان کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو پالو اور ان سے دوستی کرو، اور کچھ عرصے بعد جب وہ تمہارے دوست بن جائیں تو ان پرندوں کو ذبح کرو اور دور پہاڑی پر رکھاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا. 4 پرندوں کو لیا، ان کو پالا، ان سے دوستی کی اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے دور پہاڑی پر رکھ آئے. اور پہاڑی سے دور جا کر ان پرندوں کو جب آواز دی تو وہی پرندے اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس زندہ ہو کر واپس آ گئے. اللہ اکبر. حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان دونوں کی سٹوریز ملتی جلتی ہیں نا، کیونکہ ان دونوں کی سٹوریز میں مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہے. ان کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک تو یہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے. اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. قیامت کے دن اللہ زندہ کیوں کرے گا؟ ایک بار جب موت آ جائے گی اور اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو اس کے بعد اللہ قیامت کے دن زندہ کیوں کرے گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیونکہ سب کو اپنے اپنے کاموں کا انعام ملنا ہے یا سزا ملنی ہے. قیامت کے دن حساب ہونا ہے. اور جسے یہ یقین ہو جائے گا کہ دوبارہ اللہ ہمیں زندہ کرے گا اور اللہ ہم سے سوال کرے گا تو وہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا؟ اللہ سے ڈرتا ہوا گزارے گا نا. اسے یقین ہوگا کہ اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے. ان دونوں سٹوریز کے بعد ہمارے لیے نیکی کرنا اور آسان ہو جائے گا اور گناہ کرنا اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور ہر نیک کام کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا اور ہر برے کام کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. اس کے بعد تیسرے پارے میں ہی سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ صدقے کی بات کرتا ہے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے اپنے مال میں سے کچھ کسی ضرورت مند کو دینا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دانہ دینے کا بدلہ اللہ 700 دانوں کے برابر دیتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں اگر ہم ایک خرچ کرتے ہیں نا
تو اللہ اجر 700 گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 70۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر کتنا بتایا گیا؟ 700 گنا۔ صدقے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ بتائیے، کیا آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی مدد کی ہے؟ کسی ضرورت مند کو اپنے ہاتھ سے آپ نے کبھی صدقہ دیا ہے؟ بچوں کو بھی چاہیے کہ خود صدقہ دیا کریں۔ اپنی ضرورت کی چیز جو آپ کو بہت پسند ہے اس میں سے کچھ اپنے کسی ضرورت مند دوست کو دیا کریں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے سے ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو شاید ہمارا مال کم ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا زیادہ لوٹا دیتا ہے، اور اللہ کے یہاں ہمارا اجر بھی تو بڑھ جاتا ہے نا، اللہ کے یہاں ہمارے پوائنٹس بھی بڑھ جاتے ہیں، گڈ ڈیڈز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اچھے دل سے کسی کو صدقہ دیں۔ صدقہ دینے کے بعد کبھی بھی احسان نہ جتلائیں کہ بھئی میں نے تو تمہیں مال دیا ہے، میں تم سے بڑا ہوں۔ ایسا نہیں کرنا۔ صدقہ دینا ہے، اچھے طریقے سے دینا ہے، کیونکہ ہمیں بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، ہمارے پاس تو خود کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اور اللہ کا ہی حکم ہے کہ میرے بندوں کو صدقہ دو تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج سے ہر ماہ کچھ نہ کچھ جمع کر کے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں آیت دین ہے۔ قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے نا وہ سورۃ البقرہ میں ہے، اسے آیت دین کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آیت الکرسی جو ہے وہ آیتوں کی سردار ہے، لیکن وہ سب سے لمبی آیت نہیں ہے۔ سب سے لمبی آیت آیت دین ہے۔ دونوں آیات سورۃ البقرہ میں ہی ہیں، لیکن آیت الکرسی آیتوں کی سردار ہے، سب سے بڑی آیت نہیں ہے۔ سب سے بڑی آیت کو آیت دین کہتے ہیں، وہ سورۃ البقرہ کے آخر میں ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اینڈ ہوتا ہے، اور سورۃ البقرہ کا اینڈ بہت زبردست 2 آیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 2 آیت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر دی تھی، معراج کے موقع پر دی تھی۔ کتنی یہ زبردست بات ہے نا کہ پورا قرآن زمین پر نازل ہوا، لیکن سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آسمان پر معراج کے موقع پر نازل ہوئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو بھی ہم نے روزانہ پڑھنا ہے۔ ان 2 آیات میں ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرتے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگلی سورہ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آل عمران یعنی عمران کا خاندان۔ قرآن کی سب سے بڑی سورہ سورۃ البقرہ ہے، اور سیکنڈ بگسٹ سورہ یعنی دوسرے نمبر پر بڑی سورہ سورہ آل عمران ہے۔ عمران کون تھے جن کے نام پر یہ سورہ ہے؟ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر کے بارے میں بتاتا ہے۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور غزوہ بدر رمضان میں ہوئی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ لڑنا نہیں چاہیے، ایسا ہے؟ غزوہ بدر ان پلان جنگ تھی، یعنی کافروں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اپنی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی طرف آ رہے تھے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو؟ مسلمانوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مقابلہ کریں گے اور ہم بھی کافروں کو ختم کریں گے۔ کیونکہ اگر مسلمان مقابلہ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ تو کافر مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور بہادری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، مسلمان آلموسٹ 300 کے قریب تھے، اور کفار 1000 تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمان تھوڑے ہوتے ہوئے بھی جنگ جیت گئے تھے، اور کافروں کو بہت نقصان ہوا تھا، اور کافروں کی بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ لیکن
مسلمانوں نے جنگ سے پہلے ہمت نہیں ہاری تھی. انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس سامان تھوڑا ہے، ان کے پاس فوجی تھوڑے ہیں، ان کے پاس ہتھیار تھوڑے ہیں، ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ تھوڑے ہیں، لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا. انہیں اللہ پر بھروسہ تھا، انہیں اللہ پر یقین تھا کہ ہم تھوڑے ہونے کے باوجود دشمنوں کا، کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کافروں کو ہرا سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہم نے ہمیشہ صحیح کا ساتھ دینا ہے. اگر ہم ٹھیک راستے پر ہیں تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا. ہم نے بہادر بننا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. غزوہ بدر میں کافروں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ کا ارادہ کیا، تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے بھی مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا. مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان جیت گئے، اور کافروں کی بہت بے عزتی بھی ہوئی. اس کے بعد اس سورہ میں ایک اور دلچسپ واقعہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ. حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی انکل تھے. آپ بڑی عمر کے بوڑھے اللہ کے نبی تھے، اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کی بیوی بھی بوڑھی تھی. ایک دن جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کچھ پھل یعنی کچھ فروٹس دیکھے، تو حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہوئے اور سوچا کہ مریم علیہ السلام کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ ان پھلوں کا تو ابھی موسم ہی نہیں ہے. مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں دن رات مشغول رہتی تھیں. حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم سے فرمایا کہ مریم علیہ السلام یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ مجھے اللہ کھلاتا ہے. تو وہاں حضرت زکریہ علیہ السلام وہیں پر کھڑے اللہ سے دعا کرنے لگے، نہایت ادب کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ. اللہ سے کہا کہ یا اللہ، جیسے تو نے مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دیے ہیں، وہ پھل دیے ہیں جو اس موسم میں آتے ہی نہیں، اسی طرح مجھے اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، حالانکہ وہ بوڑھے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی. اور انہوں نے جب مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھے تو اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے ان کی دعا سن لی اور اللہ نے دعا قبول بھی کی. حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بعد میں نبی بنے اور وہ اللہ کے ایک نیک بندے بنے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے سبق سکھاتا ہے، بہت سارے لیسن ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگا جائے. اس کے بعد یہ کہ اللہ سے جب بھی مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگیں، اس بھروسے کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے. آپ بھی دعائیں مانگتے ہوں گے نا، تو جب بھی دعائیں مانگے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے مانگے، اللہ پر یقین کر کے مانگے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سن رہا ہے. ایسے دعا مانگے جیسے آپ اللہ سے کوئی بات کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو سن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ دعا کیسے قبول ہوگی، یہ کام تو امپاسبل لگ رہا ہے، یہ ناممکن ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. نہیں، اللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ہمیں پاسبل نہیں لگتا. اللہ امپاسبل کو پاسبل کر دیتا ہے، اللہ ممکن کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو طاقت والا ہے نا، سے زیادہ پاورفل ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے. وہی تو ہے جو مشکلوں کو آسان کرتا ہے.
جو ہر مشکل سے ہمیں نکالتا ہے، پریشانی سے ہمیں نکالتا ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں اولاد مانگی، حالانکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ سے یقین کے ساتھ اولاد مانگی، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے بھی ان کی دعا سن لی اور ان کی دعا قبول کی، اور ان کو بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دے دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، جو کہ نبی بنے۔ تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دعا مانگنی ہے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ پر ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا نا کہ جب ہم کوئی دعا اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری جب دعائیں سن لیتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو جب اللہ ہماری دعائیں سن لیتا ہے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نعمتوں کو ملنے کے بعد اللہ کو ہم نے نہیں بھولنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا تیسرا پارہ۔ تیسرے پارے میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے پارے میں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ سب سے پہلے آیت الکرسی، اتنی زبردست آیت ہم نے دیکھی جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ تھکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور آیت الکرسی کے بعد ہم نے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے صدقے کی بات پڑھی کہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ دینے کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 دانوں کے برابر دیتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آیت دین قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو بہت اہم آیات ہیں، ان آیات کو ہم نے رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنا ہے، جو کہ آسمان پر نازل ہوئی تھی۔ پھر سورہ آل عمران میں ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اور غزوہ بدر کے بارے میں بھی پڑھا۔ چلیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارہ نمبر 4 ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔